اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر میں یہ حکم دیتا اس امت کو بھی تو جو کامل ایمان والے ہیں وہ میرے حکم سے ذرہ برابر بھی سرتابی نہ کرتے. سرتابی کرنے والے ایمان والے نہیں ہیں، حکم پر عمل نہ کرنے والے، اللہ کے فیصلے کو تسلیم نہ کرنے والے، نبی کے فیصلے کو تسلیم نہ کرنے والے ایمان والے نہیں ہیں، وہ منافق ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو کہہ رہے ہیں اگر اللہ کا فیصلہ ہوتا تو میں سب سے پہلے ہوتا جو اس کے اوپر عمل کرتا. کوئی چیز مجھے آڑے نہ آتی اللہ کے فیصلے پر، اللہ کے حکم پر، نبی کے حکم پر عمل کرنے سے. چنانچہ جب غزوہ بدر کا واقعہ ہوا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا ہے کہ کیا کرنا چاہیے، تو انصار صحابہ کھڑے ہوئے، ان کے جو امیر تھے وہ کھڑے ہوئے، غالباً سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ، اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں کہ ہم آپ سے یہ کہہ دیں کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا جا کر کے لڑائی کریں. خدا کی قسم اگر آپ ہمیں حکم دیں گے کہ ہم اپنے دریاؤں کے اندر کودنے کا تو ہم دریاؤں کے اندر کود جائیں گے، سمندروں کے اندر چھلانگ لگا دیں گے. ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، زندگی بھی آپ کے ساتھ اور موت بھی آپ کے ساتھ، جینا بھی آپ کے ساتھ، مرنا بھی آپ کے ساتھ. یہ ہیں صحابہ کے. یہ تانا کس کو دے رہے ہو؟ یہودیوں تانا کس کو دے رہے ہو؟ ہمارے ایمان والے جو صحابہ ہیں وہ تو ایسے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر مر مٹنے کے لیے تیار ہے، اور جس نے یہ کام کیا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ تو منافق ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو فرمایا کہ اگر یہ حکم نازل ہو جاتا اللہ کی طرف سے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ضرور اس کے اوپر عمل کرتے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ فقہائے سبعہ کے اندر ہیں. مدینے کے جو 7 فقہا تھے ان میں سے ایک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. ان کی پرورش بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دیکھ ریکھ میں اور آپ کے گھر میں ہوئی تھی. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کا یہ حکم آتا تو یہ ضرور اس کے اوپر عمل کرتے. اور رہا دوسرا معاملہ جو ترک وطن کا، اللہ نے کہا ہے ترک وطن کا، تو اس کے بارے میں تو کتنے صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے، اور پھر دوسری جو ہجرت ہوئی ہے مدینہ کی طرف، سارے صحابہ کرام نے مکہ کو چھوڑ کر کے مدینہ ہجرت فرمائی ہے. یہ کیا اللہ کے اس حکم کے اوپر عمل نہیں ہے؟ جب اللہ کا حکم ہجرت کا آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیتے ہیں مسلمانوں کو ہجرت کرنے کے لیے، تو جو ان کا آبائی وطن تھا، جہاں پیدائش ہوئی تھی، جہاں ان کے ابا اماں رہنے والے تھے، اس کو خیر آباد کہہ دیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. کیا یہ قربانی نہیں ہے؟ کسے تانا دیتے ہو؟ تو یہودی تانا دیا کرتے تھے. پھر اللہ رب العزت اخیر میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. اور اگر یہ لوگ جو کچھ ان کو نصیحت کی جاتی ہے اس پر عمل کیا کرتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا اور ایمان کو زیادہ پختہ کرنے والا ہوتا، ایمان اس سے زیادہ مضبوط اور پختہ ہوتا. لیکن کاش کہ یہ لوگ نصیحت کے اوپر عمل کرتے اور کامل ایمان لے کر کے آتے. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا. اور اس حالت میں ہم ان کو خاص اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرماتے ہیں کہ جو لوگ خاص اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر اپنی جان کو قربان کرنے والے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ ہے، دنیا کے اندر بھی ہے اور آخرت کے اندر بھی ہے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. اور ہم ان کو سیدھا راستہ بتلا دیتے ہیں. ہدیناہم ہدایت سے ہے، اس کا مطلب یہ ہے ایک ہدایت ہوتی ہے اراءۃ طریق اور ایک ہوتی ہے ایصال الی المطلوب. جیسا کہ اہدنا الصراط المستقیم میں اس کی تفسیر آ چکی ہے. ہدایت کا 2 مطلب ہوتا ہے، ایک معنی ہوتا ہے راستہ دکھا دینا اور ایک معنی ہوتا ہے منزل مقصود تک پہنچا دینا. جیسے کسی نے آپ سے راستہ پوچھا تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے راستہ دکھا دیا کہ بھائی ایسے جانا اور یہاں سے مڑ جانا اور پھر ایسے چلے جانا.
اس کے اندر خدشہ یہ ہے کہ سامنے والا بھول جائے، بھٹک جائے، صحیح منزل تک نہ پہنچ سکے۔ اور ہدایت کا دوسرا معنی ہے ایصال الی المطلوب، یعنی منزل مقصود تک ہاتھ پکڑ کے لے جانا اور پہنچا دینا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انہیں صراط مستقیم کی ہدایت کر دی، یعنی ان کا ہاتھ پکڑ کر کے ہم نے انہیں منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ یہ ہدایت کا دوسرا معنی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے جب ہم لوگ یہ پڑھا کریں اہدنا الصراط المستقیم، تو اپنے ذہن میں دوسرا والا مطلب لیا جائے، قراءت طریق والا نہیں، بلکہ ایصال الی المطلوب والا، کہ اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، اے اللہ ہم بہت محتاج ہیں، اے اللہ تو ہمارا ہاتھ پکڑ کر کے تو ہمیں منزل مقصود پہ پہنچا دے، ہمیں صراط مستقیم پہ پہنچا دے، اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، ورنہ تو ہم بیچ میں راستہ بھٹک جائیں گے۔ اللہ سے یہ دل کے اندر، زبان سے نہیں کہنا ہے، ہاں اپنی دعاؤں کے اندر آپ مانگیں، لیکن جب نماز کے اندر یہ آیت پڑھا کریں اہدنا الصراط المستقیم، تو اس وقت دل کے اندر یہ تصور ہو کہ یہاں پر ہدایت سے دوسرا والا معنی مراد ہے، یعنی ایصال الی المطلوب والا معنی مراد ہے، منزل مقصود تک پہنچا دینے والا معنی مراد ہے۔ تو انسان اور بندہ جیسی نیت کرتا ہے اللہ اس کی نیت کے مطابق فیصلہ فرماتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث قدسی کے اندر ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے گمان کے مطابق ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ جو ہے غلط گمان کرتے ہیں، ان کے گمان کے مطابق معاملہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ اچھا گمان رکھا کریں، ہمیشہ پوزیٹیو گمان رکھا کریں، ہمیشہ اچھا گمان رکھا کریں، اور آزمائشیں ایمان والوں ہی کی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ دنیا ہمارے لیے قید خانہ ہے، کافروں کے لیے جنت ہے۔ اس لیے یہ نہ سوچیں کہ بھائی ہمارے ہی اوپر کیوں آزمائش آتی ہے، ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم تو روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم تو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ہم تو ماشاءاللہ سارے کام کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے، تھوڑا سا خوف دے کر کے، تھوڑی سی بھوک دے کر کے، تھوڑا سا جانوں کو لے کر کے، کچھ جانیں تمہاری جائیں گی، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مالوں کو کم کر کے آزمائیں گے، وَالثَّمَرَاتِ پھلوں کو کم کر کے آزمائیں گے۔ اللہ ہمیں آزمائے گا، انہیں نہیں، ایمان والوں کو آزمائے گا۔ سونے کو تپایا جاتا ہے تب سونا چمکتا ہے، نکھرتا ہے، تو اللہ آزمائے گا، ہمیں آزمائے گا۔ ہم یہ نہ سوچیں ابے فلانے تو بڑے اچھے طریقے سے ہیں، غیر مسلم تو بہت اچھے سے رہ رہے ہیں، تو ان کے لیے تو یہی جنت ہے، ان کی آزمائش نہیں ہے۔ آزمائش کس کی ہے؟ ہماری آزمائش ہے۔ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ بندہ اب چھوڑ کے جاتا ہے کہ اپنے عمل کے اوپر استقامت اختیار کرے۔ اسی لیے استقامت بہت بڑا عمل ہے۔ صحابی بہت دور سے اللہ کے نبی کے پاس آئے، بہت دور دور سے آتے تھے، اور کہا کہ بڑی دور سے آیا ہوں، مجھے کوئی نصیحت فرما دیں، بڑی چھوٹی سی کریں، لمبی نصیحت نہ کریں کہ میں بھول جاؤں گا، چھوٹی سی نصیحت کریں کہ میں اس کو پکڑ لوں اور اسی پر اپنی زندگی گزار دوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ میں ایمان لایا اللہ کے اوپر، توحید کامل اختیار کر، اور پھر ثم استقم اسی کے اوپر جم جا، یعنی موت تک۔ استقامت کسے کہتے ہیں؟ آخری سانس تک تو اسی ایمان کے اوپر ڈٹا رہے، کتنے بھی حالات آ جائیں، کتنی بھی آزمائشیں آ جائیں، لیکن تم اس سے کمپرومائز نہ کر، اور اسی استقامت کی حالت کے اندر تیری موت آ جائے تو تو کامیاب ہو۔ چنانچہ کل ایک واقعہ حدیث کے اندر آیا، پل شاہ کی مسجد پر درس حدیث میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام بہت سارے سوالات کرنے لگے تو قرآن میں ان کو منع کر دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ ایسے حج کا حکم آیا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حج تمہارے اوپر فرض ہو گیا۔ تو کسی نے پوچھا ہر سال فرض ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لیکن اگر میں ہاں کہہ دیتا نا
تو ہر سال فرض ہو جاتا. اس لیے زیادہ کود کر کے بیچ میں سوال نہ کیا جائے. قرآن کی آیت نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، ایمان والوں غیر ضروری چیزوں کے بارے میں نہ پوچھا کرو. ان تبد لکم تسؤکم، کہ اگر وہ چیزیں تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائیں تو تم کو بڑی تکلیف ہو، بڑی مشقت کا باعث ہو جائے. ابھی ہر سال حج فرض ہو جاتا تو زندگی میں ایک بار ہونا تو بڑا بھاری پڑ رہا ہے. چھٹکے کی شادی ہو جائے، بڑکے کی شادی ہو جائے، ننکا کی ہو جائے، تو پھلانی ڈھکانے زمین مل جائے تو یہ ہو جائے، تو پھر وہ ہو جائے، تو پھر ہم جائیں گے، اس سے پہلے لٹک گئے، خود چلے گئے. ایک مرتبہ نہیں ہو پا رہا، اگر ہر سال ہو جاتا تو کیا ہوتا. تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم سوال کرنے سے ڈرا کرتے تھے. مہینوں ہو جاتے تھے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال نہ کر پاتے تھے کہ کہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف نہ ہو جائے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ السؤال نصف العلم، سوال کرنا آدھا علم ہے. سوال کرنا آدھا علم ہے. کس چیز کا سوال کرنا ہے اور کس چیز کا نہیں کرنا ہے. ایک صاحب کا فون آیا اور فون کر کے پوچھنے لگے دنیا میں کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ سورج کی روشنی زمین کی تہ تک پہنچی ہے. میں نے کہا نماز کے کتنے فرائض ہیں پتہ ہے آپ کو؟ میں نے کہا اللہ کے ہاں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اللہ کے بندے سب سے پہلے نماز کے فرائض تو معلوم کر لیں. نماز کے کتنے واجبات ہیں کہ اگر وہ ہو جائیں تو بغیر سجدہ سہو کے نماز نہیں ہوتی ہے. وہ سوال جو کبھی تجھ سے نہیں کیا جائے گا اس کے بارے میں پیچھے پڑا ہوا ہے. جو چیزیں ضروری ہیں تیری دنیا اور آخرت سے متعلق ہیں اس کے بارے میں ہمیں کوئی فکر ہی نہیں. یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے. شیطان ساتھ میں لگا ہوا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، 4 صورتیں ہماری کم سے کم اتنی صحیح ہوں کہ ہم نماز صحیح کر سکیں. 4 صورتیں صحیح نہیں ہماری، اس کی کوئی فکر نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون سے آسمان پر ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تھے تو معراج کے اندر کون سی جنت میں گئے تھے؟ ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں، لیکن ان چیزوں میں الجھا کر کے پتہ چلا کہ ہم کو اصل مقصد سے غافل کر دیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو صحابہ کرام اس اشتیاق میں رہتے تھے کہ کوئی بادیہ نشیں آئے، کوئی اعرابی آئے، کوئی بدوی آئے، کوئی دیہاتی آئے اور وہاں سے آئے تو اس کو چونکہ یہ چیزیں معلوم نہیں تھیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آنے والے آدمی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے تھے. دیہات سے جو آدمی آتے تھے اور وہ خوب سوالات کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سارے سوالات کا جواب دیا کرتے تھے. تو وہ آئے اور آ کر کے کہا کہ انی مشدد علیک فی السؤال، میں سوال کروں گا تو بہت سخت سوال کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ میں آپ سے بہت سخت سوال کروں گا اور آپ میرے اوپر ناراض مت ہوئیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے پوچھو جو پوچھنا ہے. سلما بدلک، جو پوچھنا ہے پوچھو. صحابہ کرام بہت خوش ہو گئے کہ آج تو بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی کیونکہ وہ دیہات سے آئے ہیں اور خوب سوالات کریں گے. اور چنانچہ وہ لمبی حدیث ہے، انہوں نے بہت سارے سوالات کیے. کیا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ ہاں بھائی میں اللہ کا نبی ہوں. یہ بتائیے زمین کس نے بنائی ہے؟ کہا اللہ نے بنائی. آسمان کس نے بنایا؟ کہا اللہ نے بنایا. کہا یہ پہاڑ کس نے بنائے؟ کہا اللہ نے بنائے. اچھا اس اللہ کی قسم ہے آپ کو جس اللہ نے زمین بنائی ہے، جس اللہ نے آسمان بنایا ہے، جس اللہ نے یہ پہاڑ بنائے ہیں، کیا اس اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے؟ ہاں اسی اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے. اس طرح کے سوالات رہتے تھے. پھر بہت سارے سوالات انہوں نے کیے ہیں. پھر کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کا قاصد آیا تھا ہمارے قبیلے میں، آپ کا قاصد آیا تھا اور اس قاصد نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ آپ یہ حکم دیتے ہیں کہ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ لوگوں اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ قاصد جو آپ نے بھیجا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کرام کو قبیلہ قبیلہ بھیجتے تھے کہ تم جاؤ اس قبیلے میں، تم جاؤ اس قبیلے میں اور جا کر کے میری توحید کی جو دعوت ہے، رسالت کی جو دعوت ہے اسے پہنچا دو. تو پھر وہاں کے لوگوں نے ان کو بھیجا تھا اپنا نمائندہ بنا کر.
کہ تم جاؤ تحقیق کر دو۔ اب یہ آئے تو خوب جم کر کے سوال کر رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے ساتھ نرمی کرتے۔ کہا کہ ہاں اس نے سچ کہا، اس نے سچ کہا۔ کہا بہت اچھی بات ہے۔ کہا کہ یہ بتائیے آپ کے قاصد نے پھر اس کے بعد کہا کہ آپ اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز قائم کرنا ہے۔ آپ کے قاصد نے، آپ کے مبلغ نے یہ بات کہی، کیا آپ نے کہا تھا؟ آپ نے اس سے کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس نے سچ کہا، میں نے یہ اس بات کا حکم دیا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا قسم ہے اس اللہ کی جس نے زمین بنائی ہے، جس نے آسمان بنائے ہیں، جس نے پہاڑ بنائے، کہ اس اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے 5 وقت کی نماز کا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ضرور، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے 5 وقت کی نماز۔ ایسے ہی ہر سوال کے اندر وہ قسم دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کے ساتھ آپ نے ان کے جوابات دیے۔ پھر جانے لگے تو تھوڑی دور پہنچ کر کے پھر وہیں سے مڑے اور کہا قسم ہے اللہ کی جس نے اس ساری چیزیں بنائی ہیں کہ میں جب تک زندہ رہوں گا میں نہ ان چیزوں میں کم کروں گا اور نہ کوئی زیادتی کروں گا جو آپ نے مجھے بتائی ہیں۔ اور پھر اپنے قبیلے میں پہنچے ہیں اور جم کر کے انہوں نے تبلیغ شروع کر دی، اتنی جم کر کے شروع کی ہے کہ ان کے جو خاندان کے لوگ تھے، ان کے جو جاننے والے تھے، ان کے دوست تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ ارے یہ جو بت ہیں، دیوی دیوتا ہیں، یہ تجھ سے ناراض ہو جائیں گے، تجھے اندھا کر دیں گے، تجھے بہرا کر دیں گے، تجھے فالج ہو جائے گا، اور طرح طرح سے ان کو دھمکایا اور ڈرایا کہ ذرا ان کا خوف کر۔ لیکن وہ اتنی ہی جم کر کے تبلیغ کیا کرتے تھے کہ جو صبح کو ان کو ڈرایا کرتے تھے شام کو وہ خود مسلمان ہو جاتے تھے۔ داعی کا اتنا بڑا اثر ہوتا ہے کہ اگر اس کی نیت کے اندر اور اس کے اعمال کے اندر اخلاص ہے تو اللہ اس کی باتوں کے اندر اثر ڈالتے ہیں۔ اور وہ دن بھی آیا الحمدللہ کہ ان کے قبیلے کا ایک فرد بھی ایسا باقی نہ رہا جس نے اسلام نہ قبول کیا۔ یہ صحابہ کرام کی قربانیاں تھیں، یہ صحابہ کرام تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اپنی پوری زندگی اس کے لیے فدا کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر انہوں نے اپنی جان کو بھی قربان کر دیا، تاکہ بہت سارے صحابہ کرام جو مختلف ممالک کا سفر انہوں نے کیا ہے واپس پھر گھر کو نہ لوٹیں۔ آپ یہاں چلے جائیں، کوہ کن کا علاقہ ہے، اس سے پہلے میں نے آپ حضرات کے سامنے اس کا ذکر کیا ہے، ابھی بھی وہاں صحابہ کی قبریں موجود ہیں، اور وہ پورا پہاڑ کے اوپر آباد ہے۔ وہ کوہ کن کا جو علاقہ ہے، کوہ کے معنی پہاڑ کے آتے ہیں، اور کن کندیدن سے بنا ہے جس کے معنی کھودنے کے آتے ہیں، فارسی کا لفظ ہے، یعنی پہاڑ کو کھود کر کے اسے تراش خراش کر کے اسے آباد کیا گیا ہے۔ وہاں شوافے کا سب سے بڑا مدرسہ ہندوستان کا ہے جو کوہکن کے اندر ہے، اس کا نام بھی مدرسہ حسینیہ ہے الحمدللہ۔ وہاں پر بھی 2 دن قیام رہا اور وہاں کے لوگوں سے ملاقاتیں رہیں۔ ایک مسجد ہے جو بالکل جزیرہ سمندر سے ملی ہوئی، یہ سامنے سمندر ہے اور یہ دیوار ہے، اور یہاں پر ہم لوگوں کا قیام، یہ سمندر کی لہروں کی آوازیں بھی ہم لوگ یہاں سے سنتے ہیں۔ کوہکن یہ گوا سے پہلے پڑتا ہے، جی گوا سے پہلے پڑتا ہے، پہاڑ کے اوپر سے جانا ہوتا ہے، اور پہاڑ سے جب بس جاتی ہے تو کافی، چونکہ ادھر کھائی بھی نظر آتی ہے، کافی انسان کو ڈر محسوس ہوتا ہے، بہت پتلا سا راستہ رہتا ہے، بہت اوپر سے بس جاتی ہے، اور کافی الحمدللہ وہاں اچھا رہا۔ ایسے سینری میں آپ حضرات دیکھتے ہیں گھر وغیرہ پہاڑ کے اوپر بنا ہوا ہے، ایسے وہاں اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں پہاڑ کے اوپر جو گھر بنا ہے، چھاتے کو لے کر کے ہر وقت، اکثر وہاں بارش، چونکہ سمندر سے لگا ہوا، کبھی مانسون بنتا ہے کبھی بارش ہونے لگتی ہے، اکثر گھر سے نکلے تو آپ بارش میں بھیگ کر کے واپس آئیں، تو اکثر آدمی چھاتا لے کر کے چلتا ہے، کب بارش ہو جائے کوئی ٹھیک نہیں۔ وہاں کی مرغوب غذا مچھلی ہے، کیونکہ سمندر اور مچھلی کا بہت بڑا کاروبار ہے، وہاں اکثر دعوتیں مچھلیوں کی ہوا کرتی تھیں، لوگ خوب مچھلی کھاتے تھے وہاں، اور مچھلی میں بہت طاقت بھی ہوتی ہے۔ تو وہاں پر ایک مسجد ہے، وہ مسجد بالکل جزیرہ سمندر سے متصل ہے، یعنی یوں ایک پانی کا جزیرہ کٹ گیا ہے، سمندر سے کٹ گیا ہے، اور وہ پوری اس طریقے سے ہے جیسے آپ کی گومتی ندی ہے، اور اس سے متصل وہ مسجد ہے۔ اس مسجد کے اندر بھی قیام رہا، اور وہاں کے لوگوں سے پوچھا
تو ان لوگوں کا وہاں جو پرانے حضرات ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، ان لوگوں کا اور وہاں کے سارے پورے علاقے والوں کا یہی کہنا ہے کہ وہ مسجد جو ہے بہت پرانی ہم لوگوں کے دادا پر دادا کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، اور یہ مسجد کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ صحابہ کرام کی بنائی ہوئی ہے، اور یہ صحابہ کرام کا قافلہ آیا تھا، اور وہ بالکل پانی اس مسجد سے لگ رہا ہے، پانی سے بالکل جزیرہ سمندر سے متصل ہے، تو وہاں پر قیام ہوا تھا، اور اسی کے پیچھے قبرستان ہے، صحابہ کرام کی قبریں ہیں وہاں۔ چنانچہ 2 بجے رات کو بھی اگر آپ چلے جائیں، صحابہ چونکہ جو شہید ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے کہ جو شہید ہے وہ زندہ ہے، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اور انہیں ان کے اللہ رب کے پاس سے رزق دیا جاتا ہے۔ 2 بجے رات میں گئے قبرستان کے اندر، کیسا محسوس ہوتا؟ ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہاں پر ایک دم نور برس رہا ہو، ایک دم نورانیت، ایسا محسوس ہوتا تھا، کبھی ذرا سا ذرہ برابر خوف کا اور اس کا کوئی نام و نشان نہیں، بالکل ایسا لگتا تھا کہ سب لوگ یہاں پر ایسے سو رہے ہیں، بالکل یوں محسوس ہوتا تھا۔ تو صحابہ کرام نے اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں کہ انہوں نے جہاں رخ کیا وہیں کو نکل گئے، اور واپس پھر لوٹ کر کے گھر کو نہیں گئے۔ آج ہم لوگوں سے اتنا تقاضا ہے کہ جو باتیں ہم تک دین کی پہنچیں، ہم کم سے کم اسے اپنے اوپر، اپنے گھر والوں کے اوپر، اپنے رشتہ داروں اور اپنے جو دوست و احباب ہیں ان تک پہنچانے کی کوشش کریں، اور اس بات کی فکر کریں کہ اللہ کا دین اس کائنات کے اندر غالب ہو، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا گھر آباد۔ بابری مسجد کے بارے میں بہت سے حضرات فکر مند ہیں، اور بہت اچھی بات ہے، فکر مند ہونا چاہیے، لیکن بہت سی ایسی مسجدیں ہیں جو ویران پڑی ہوئی، انہیں کوئی آباد کرنے والا نہیں۔ ابھی چھوٹی لائن کے اس پر ایک مسجد ہے، حافظ اکرم صاحب 30 سال سے وہاں پر، اس بندے کی قربانی ہے، ورنہ وہ مسجد اب تک شہید کر دی گئی ہوتی۔ ابھی کتنا توڑ پھوڑ اس مسجد میں درگا پوجا کے موقع پر ہوا ہے آپ حضرات کے سامنے، لیکن ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے، ان کو جو ہے پریشان کیا جاتا ہے، لیکن وہ بندہ ڈٹا رہا۔ یہ سمجھ لیں کہ 30 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، 1000 روپے تنخواہ، 1000 روپے تنخواہ کے اوپر وہ بندہ وہاں پر پڑھا ہے نماز۔ یہ ہم لوگوں کی صورتحال ہے کہ مسلمانوں کے پاس شادی پر خرچ کرنے کے لیے تو پیسہ ہے، لیکن اپنے اماموں کو دینے کے لیے نہیں۔ ان کے پاس بیوی ہیں، ان کے پاس بچے ہیں، اگر وہ چھوڑ دیا ہوتا صرف اس لیے کہ اللہ کا گھر غیر آباد ہو جائے گا، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں۔ میرپور دیکھیں بہت سارے مسلمان ماشاءاللہ آباد، لیکن نماز پڑھنے کے لیے کسی کو چھٹی نہیں۔ اس لیے میری درخواست ہے، اس جمعہ کے اندر میں نے درخواست کی تھی کہ مسلمانوں اس بات کی نیت کرو انشاءاللہ، جو اپنی مساجد ہیں انہیں ہم آباد کریں، اپنے سجدوں سے آباد کریں، ورنہ یہ اللہ کی طرف سے ہی سزا ہوتی ہے۔ پھر ایسا نظام بنتا ہے کہ پھر ہم سجدہ کرنا چاہیں گے، ان مسجدوں کو تالا لگا دیا جائے گا، ہم سجدہ بھی نہ کر پائیں گے۔ آج مسجدوں سے آواز دی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے منادی آواز لگاتا ہے، لیکن ہم لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ساری مسجدیں جس میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کا گھر ہیں، ان المساجد للہ، ساری مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اور یہ مساجد عنقریب قیامت جنت کے اندر داخل کر دی جائیں گی، کو جنت کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ ہم لوگ جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اللہ کے مہمان ہیں، کسی اور کے مہمان نہیں ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہمیں اپنے گھر کا مہمان بنا لیا۔ اس سے بڑی سعادت کوئی اور نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے خدا کے واسطے اپنے بچوں کو، اپنی نئی نسلوں کو اس بات کی تعلیم دیں کہ وہ اپنے اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے بنیں، ان کو ویران نہ کریں۔ جو مسجدیں ایسی ہیں کہ وہاں تک ہم نہیں پہنچ پا رہے ہیں، اس کے لیے بھی لوگوں کو تیار کریں کہ کم سے کم جو ایسی نمازیں ہیں، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، وہاں پر پہنچنے کی کوشش کریں، تاکہ وہ مسجدیں ہماری آباد ہوں، ویران نہ ہوں، اس کی کوشش کریں۔ اور جو مسجدیں شہید کر دی گئی ہیں، خیر اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر سے وہ مسجد عطا فرمائے گا، اور وہ بھی دن آئے گا کہ انشاءاللہ ہم اپنے سجدوں سے اس مسجد کو بھی آباد فرمائیں گے۔ لیکن ابھی کی جو صورتحال ہے، اس میں ہم کم سے کم جو ویران مساجد ہیں ان کی ایک لسٹ بنائیں اور ان کی ایک فہرست بنائیں، اور وہاں پر جا کر کے مشورہ کر کے وہاں کے جو محلے والے ہیں، جماعت کا بھی نظام الحمدللہ چل رہا ہے، ایسے علاقوں میں جماعتیں بھی بھیجی جائیں، اور بھی لوگوں کی ذمہ داری ہے، محلے کے لوگوں کی، پاس پڑوس والوں کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے گھر کو آباد کریں۔ ورنہ تو یہ سمجھ لیں میٹنگ بھی ہو چکی تھی، اس مسجد کو شہید کیا جانا تھا، اور جب یہ بات آئی ہے
تو پھر اس کے بعد الحمدللہ ہم سب لوگ جمع ہوئے اور پھر وہاں سے جو ادھیکاری آئے ان سے ہم ہی نے بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے اپنا پلان نافذ کیا جائے تو مسجد کو ہٹا دیا جائے پھر کہیں آپ لوگوں کو دے دی جائے. ہم نے کہا کہ یہ مسجد اللہ کی ملکیت ہے, کسی بندے کی ملکیت نہیں ہے, نہ میری ہے نہ کسی کی ہے کہ وہ آپ کو دے دے گا. We do not have right to give it to you. ہمیں حق ہی نہیں ہے کہ ہم آپ کو دے دیں. اب بابری مسجد کا مسئلہ آپ کے سامنے 1992 سے لے کر کے 2019 تک نومبر تک یہ مقدمہ چلا ہے. ہم چاہتے تو دے دیتے, لیکن دے گا وہ جو اس کا مالک ہوگا. مالک ہم نہیں, مالک اللہ ہے. اور مسجدیں جو مسجد ہوتی ہے وہ ہمیشہ مسجد ہی رہتی ہے. آج چاہے کوئی اسے رام مندر بنا لے اور چاہے کچھ اور بنا لے, وہ مسجد ہمیشہ مسجد رہے گی. قیامت تک وہ مسجد رہے گی, اور تحت الثری تک اور عرش اعظم تک وہ مسجد ہی ہے. اسے نہ کوئی بیچ سکتا ہے نہ کوئی فروخت کر سکتا ہے. اس لیے ہم لوگ نہیں دے سکتے. اس میں کہا کہ بس یہی ہم لوگ پوچھنے آئے تھے کہ کوئی کمپرومائز. ہم نے کہا نہیں, کوئی دیر از نو کمپرومائز. اللہ کا کرے. بس یہ بات ہوئی. اس کے بعد وہ کہیں ٹھیک ہے ہم آپ کی بات سے اپنے اعلیٰ ادھیکاری کو ہم بتا دیں گے. ہم نے کہا جا کے بتا دی. وہ تو اللہ کا بندہ ہے, حافظ اکرم بیچارے, انہوں نے آباد کر رکھا ہے, ورنہ تو وہ کب کی غیر آباد ہو چکی. اور ابھی اس میں کافی توڑ پھوڑ کی گئی. مسجد کا مائک توڑ دیا گیا, مسجد کا دروازہ توڑ دیا گیا, مسجد کا بورڈ توڑ دیا گیا. پھر ہم لوگوں نے پیسہ جمع کر کے اس میں 3 کیمرہ لگوایا ہے. یہ میں بار بار آپ حضرات سے کہتا ہوں, اس وقت کی ضرورت ہے کہ مسجدوں, جتنی بھی مساجد عام طور پر جو روڈ پر ہیں اور اس طرح ویرانے میں ہیں, وہاں کیمرہ ضرور لگوائی. ورنہ تو وہ لوگ آتے تھے اور اس کے بعد پھر ہوا, یعنی پولیس کو نوٹس دینے کے بعد, پولیس کے پاس اپلیکیشن دینے کے بعد پھر یہ عمل ہوا ہے توڑ پھوڑ. ایک جھنڈ آتا تھا اور وہ جھنڈ یہ کام کر کے چلا جاتا تھا, منہ کے اوپر پٹی باندھے ہوئے تھے. لیکن اب جب سے کیمرہ لگا ہے اس کے بعد سے یہ واقعہ نہیں ہوا. پولیس نے کہا کہ ہم کو کوئی ریفرنس دیجیے, کس نے کیا ہے. اب کون, کسی نے دیکھا تو ہے نہیں. تو کم سے کم جو اس وقت کے حالات چل رہے ہیں اس میں جو چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے ہم اپنے آپ کو اور اپنی مساجد کو محفوظ کر سکتے ہیں, اس سلسلے میں فوراً پیش قدمی کریں اور اس میں پیچھے نہ رہیں. اس لیے جو مساجد ایسی ہیں وہاں پر کیمرے کی ضرورت ہے. رشید آباد کی مسجد کے اندر بھی یہ واقعہ ہونے والا تھا, الحمدللہ وہاں پر بھی 2 سے 3 کیمرہ لگوا دیا گیا. الحمدللہ اس کے بعد سے معاملہ ٹھیک چل رہے ہیں, تاکہ ساری چیزیں ہمارے پاس ریکارڈ ہوں اور ہم جو ہے وتھ ایویڈنس بات کر سکیں. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.